کیا جنات کو موت آتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے؟ جنات کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام جنات کی روح قبض کرتے ہیں یا کوئی اور فرشتے کو اس کام کے لیے مختص کیا گیا ہے؟ ابلیس کیوں نہیں مرتا؟ اس کی زندگی کی حقیقت اور اس کی عمر کتنی ہے؟ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ جنات کی شادی کے لیے دلہن جینی کو کیسے سجایا اور سنوارا جاتا ہے؟ جنات کی شادی میں کون کون سے کھانے بنائے جاتی ہیں؟ جنات کی شادی کی سب سے حیران کن چیز کیا ہے؟ جنات اپنی شادیاں رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہیں؟ ان میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ مخلوق جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، جو آگ سے پیدا ہوئی، جو صدیوں تک زندہ رہتی ہے، جو بعض اوقات انسانوں پر سوار ہو جاتی ہے، ان کے جسموں میں بولتی ہے، گھر میں سایہ بن جاتی ہے، کیا وہ بھی مرتی بھی ہے؟ جنات کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بس یہی خوفناک تاثر بیٹھا ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ عمر پاتے ہیں اور ہمارے ارد گرد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس حقیقت کے پردے کو چاک کریں گے جس پر اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ قرآن کی آیات ہمیں صاف طور پر بتاتی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر ذی روح مخلوق پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، جن ہو یا انسان۔ جنات اگرچہ انسانوں سے زیادہ لمبی عمر رکھتے ہیں مگر وہ بھی آخرکار موت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کی موت کا منظر انسانوں سے کہیں زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان مرتا ہے اسی طرح جنات بھی مرتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور پھر ایک دن مر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی موت بھی انسانوں کی طرح آرام دہ اور پرسکون ہوتی ہے؟ نہیں، جنات کی موت بعض اوقات ایسے خوفناک انداز سے آتی ہے کہ ان کے اپنے قبیلے لرز اٹھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنات میں سے کسی بڑے جادوگر یا شیطانی سردار کی موت قریب آتی ہے تو اس کی چیخیں پہاڑوں میں گونجتی ہیں، زمین کے نیچے اس کے وجود میں زلزلہ سا جاتا ہے۔ ان کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے جلتے کوئلے کو اچانک پانی میں ڈبو دیا جائے، تڑپ، چیخ اور ہلاکت۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ علماء کی رائے کے مطابق جنات کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں، لیکن بعض مواقع پر دیگر فرشتوں کو بھی کام سونپا جاتا ہے، خصوصاً جن شیطانی جنات پر لعنت واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جب جن کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ منظر عام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے، لیکن بعض اہل دل نے خواب میں، مکاشفہ میں یا جنات سے رابطے کے ذریعے اس وقت کی دہشت کو محسوس کیا ہے۔ ان میں کچھ نے یہ بھی بیان کیا جنات کی لاش زمین میں جذب ہو جاتی ہے، بعض راکھ بن جاتی ہیں اور کچھ کی آنکھیں ایسے غائب ہو جاتی ہیں کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ وہ سچ ہے جسے جان کر انسان کی گردن میں عاجزی جھک جاتی ہے کہ جو ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں وہ بھی ایک دن فنا ہو جاتے ہیں۔ جنات بھی اللہ کے محتاج بندے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں بھی چلتی ہے، خاموشی سے لیکن یقینی طور پر۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ابلیس کیوں نہیں مرتا، اس کی زندگی کی حقیقت اور اس کی عمر کتنی ہے۔ وہ مخلوق جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کے بعد لعنتی کہلایا، جو روز اول سے روز آخر تک فتنے کا بیج بو رہا ہے، ابلیس، کیا وہ بھی فنا ہوتا ہے؟ کیا موت کی آندھی اس کے محل میں بھی داخل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ وقت کی قید سے آزاد ہے؟ جب ہم ابلیس کی موت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حیران کن سچ آتا ہے۔ ابلیس ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، مگر سوال یہ ہے کیوں؟ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 14 میں ابلیس کی وہ دعا محفوظ ہے جو اس نے اللہ سے مانگی۔ اس نے کہا، مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، تو بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس کو قیامت تک زندگی کی مہلت ملی۔ نہ یہ زندگی انعام تھی، نہ کرم، بلکہ لعنت کی ایک مستقل سزا،
ایک ایسی زنجیر جس میں وہ خود اپنے تکبر، حسد اور ضد سے جکڑا گیا۔ تصور کریں، ہزاروں سال سے زندہ نسل آدم کے ہر دور میں موجود، ہر نبی کی قوم میں وسوسے ڈالتا رہا، ہر دل کو گناہ کی طرف کھینچتا رہا، مگر وہ خود موت سے محروم ہے۔ اسے نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ بیماری، نہ تھکن۔ اس کی شیطانی زندگی مسلسل آزمائش اور عذاب میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک کٹی ہوئی روح ہے جو زمین پر بکھرے گناہوں سے اپنی سانسوں کو جلا بخشتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس کی عمر کا اندازہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ آسمانوں کی مخلوق کے درمیان موجود رہا، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے تخلیق کیا گیا اور قیامت تک زندہ رہے گا، یعنی وہ کم و بیش ہزاروں سال سے دنیا میں موجود ہے اور ہزاروں مزید سال جیے گا، ایک ایسی عمر جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ لیکن یہ طویل زندگی کامیابی نہیں، ایک لعنت ہے۔ وہ مرتا نہیں تاکہ ہر دور میں گمراہ کرے، ہر نفس کو وسوسے میں ڈالے، ہر قوم کو فتنے میں دھکیل دے، اور آخر کار قیامت کے دن وہ بھی اپنے انجام تک پہنچے، لیکن ایک اذیت ناک مستقل جہنم کی زندگی میں۔ یہ جان کر دل دہل جاتا ہے کہ جب ابلیس سے ہم روز لڑتے ہیں، وہ ہزاروں سال سے دنیا میں انسان کو ہرا رہا ہے، اس کی مہلت ختم نہیں ہوئی، اس کے ہتھیار کمزور نہیں ہوئے، لیکن ہمارا ایمان اور علم کمزور ہو گیا ہے۔ تو اے انسان، ہوش کر، وہ مرتا نہیں مگر طوفانی ہے، وہ قیامت تک بہکاتا رہے گا، مگر تیرا وقت محدود ہے۔ بچنا ہے تو اس سے پہلے جاگ، کہیں وہ تیری آخری سانس بھی چرا نہ لے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ جنات کی شادی کے لیے دلہن جن کو جیسے سجایا اور سنوارا جاتا ہے۔ جنات کی شادی میں کون کون سے کھانے بنائے جاتے ہیں؟ جنات کی شادی کی سب سے حیران کن چیز کیا ہے؟ رات کا اندھیرا جب پوری دنیا کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، جب انسان سوتے ہیں اور دنیا کے شور تھم جاتے ہیں، تو کچھ ایسی مخلوقیں جاگتی ہیں جنہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر وہ موجود ہوتی ہیں۔ انہی مخلوقات میں سے ایک وہ مخلوق ہے جسے ہم جنات کہتے ہیں۔ یہ مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے، لیکن ان کی دنیا، ان کی زندگی کے اصول اور ان کے معاشرتی نظام انسانوں سے کچھ حد تک مشابہ بھی ہیں، اور کچھ حد تک بالکل مختلف اور پراسرار بھی۔ انہی میں سے ایک راز ایسا ہے جو عام انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ ہے جنات کی شادی۔ جنات میں بھی خاندان، قبیلے، رشتہ دار اور قبائلی نظام پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں بھی شادی ایک سماجی بندھن ہے، مگر یہ بندھن نہایت ہی پراسرار انداز میں جڑتا ہے۔ جب کسی نر جن یعنی مرد کو اپنے قبیلے کی کسی مادہ جن عورت سے محبت ہوتی ہے یا رشتہ طے کیا جاتا ہے، تو ان کے درمیان مخصوص قسم کی دمیاتی میٹنگز رکھی جاتی ہیں، جو عام جنات کی آبادی سے دور ویران جنگلات، سنسان پہاڑوں یا زیر زمین خفیہ مقامات پر ہوتی ہیں۔ جنات کی شادی کے مراحل انسانوں کی شادی سے مختلف ہیں، مگر ان میں بھی منگنی جیسا ایک ابتدائی قدم ہوتا ہے۔ اگر دونوں خاندان رضامند ہوں تو پھر ایک خاص رات منتخب کی جاتی ہے، جو عموماً انسانی کیلنڈر کے اعتبار سے چاند کی 13، 14 یا 15 تاریخ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جب جنات کی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ جنات کے نکاح میں بھی ان کا ایک مخصوص قاضی یا بزرگ جن موجود ہوتا ہے جو نکاح پڑھتا ہے، لیکن اس نکاح کا طریقہ کار انتہائی اسرار سے بھرا ہوتا ہے۔ نہ کوئی لفظ بولے جاتے ہیں، نہ کوئی انسانی زبان استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ سب کچھ خیالات کی زبان یعنی ٹیلی پیتھک کمیونیکیشن کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ دلہن اور دلہا کے خیالات کو ملا کر ایک روحانی معاہدہ کیا جاتا ہے، جس کی گواہی قبیلے کے کچھ مخصوص جن دیتے ہیں۔ اس لمحے خاص قسم کی توانائی فضا میں محسوس کی جاتی ہے، اور ایک نوری یا آتشی روشنی اس مقام پر پھیلتی ہے جو اس شادی کی روحانی تکمیل کی علامت ہوتی ہے۔ جنات کی شادی صرف ان کے قبیلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات دیگر اقوام جنات سے بھی ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں برادری سے باہر شادی کے بھی خاص قوانین ہوتے ہیں۔ جنات میں کچھ شادیاں محبت کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور کچھ خاندانی دباؤ
یا قبیلائی عزت کے تحت طے کر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی جن زبردستی کسی جینی سے شادی کرے تو اس پر روحانی سزا دی جاتی ہے۔ اس سزا کا عمل بھی بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی توانائی چھین لی جاتی ہے یا اسے قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جنات کی شادیاں ہمیشہ رات کو ہوتی ہیں۔ دن کی روشنی کو وہ اس عمل کے لیے ناپاک اور مداخلت زدہ سمجھتے ہیں۔ شادی کی جگہ کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، یعنی وہاں سے بدروحوں، خبیث اثرات یا مخالف جنات کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنات کچھ مخصوص آیات یا جملے پڑھتے ہیں جو کہ ان کی دنیا کی روحانی حفاظتی تدابیر کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کی شادیاں کئی گھنٹوں تک جاری رہتی ہیں، مگر ان کا وقت انسانوں کے وقت سے مختلف چلتا ہے۔ کبھی ایک لمحہ گھنٹوں جتنا لمبا ہوتا ہے اور کبھی گھنٹے صرف چند لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ شادی کے اختتام پر دلہا اور دلہن کو ایک خاص روحانی دھاگے سے باندھا جاتا ہے جسے ربط النور کہا جاتا ہے، یعنی روشنی کا تعلق۔ یہ دھاگا انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے ذریعے ان دونوں کے درمیان روحانی رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جنات کی شادی صرف ایک تقریب نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی معاہدہ، ایک قوت کا اتحاد اور دو توانائیوں کا ایک مرکز بننے کا عمل ہوتا ہے۔ جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہیں اسرار اور خوف بھی لپٹے ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کی شادیاں اکثر ان مقامات پر ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا جانا خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی غفلت میں کوئی انسان بھی ان تقاریب کے آس پاس آ جائے تو وہ پھر اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں پاتا۔ جنات کی دلہن کا سجنا سنورنا اور تیار ہونا کسی انسانی دلہن کی طرح محض ظاہری زیبائش کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک روحانی، آتشی اور نوری مراحل پر مشتمل تقریب ہوتی ہے، جس میں دلہن کو صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی زیبائش بھی عطا کی جاتی ہیں۔ جنات چونکہ انسانوں کی طرح مادی وجود نہیں رکھتے، بلکہ آگ، توانائی اور ہوا کے لطیف ذرات سے بنے ہیں، اسی لیے ان کے لباس، زیورات اور خوشبوئیں بھی عام انسانی عقل سے ماورا اور پراسرار ہوتی ہیں۔ جنات کی دلہن کو عروس الجن کہا جاتا ہے، اور یہ نام صرف ایک دلہن کا نہیں بلکہ ایک خاص روحانی رتبے کی علامت ہوتا ہے۔ جب کسی مادہ جن یعنی جنی کی شادی طے ہو جاتی ہے تو اس کو مخصوص روحانی مقام پر لے جایا جاتا ہے، جو کسی پہاڑ کی کھو، زیر زمین محل یا جنگل کے کسی ایسے گوشے میں ہوتا ہے جہاں آتشی روشنی کا غلبہ ہو۔ یہاں اس کی تزئین شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دلہن کو روحانی غسل دیا جاتا ہے، جس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ نورانی ذرات سے معطر کیے گئے بخارات سے نہلایا جاتا ہے۔ یہ غسل عام غسل نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد دلہن کی توانائی چمکنے لگتی ہے اور وہ ہر دوسری جینی سے زیادہ حسین و جاذب نظر محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ دلہن کو ناری روشنی میں کچھ لمحے کے لیے رکھا جاتا ہے، جس سے اس کے وجود میں چمک اور طاقت بھر دی جاتی ہے۔ لباس کی بات کی جائے تو جنات کی دلہن کا لباس عام کپڑوں کا نہیں ہوتا بلکہ یہ توانائی سے بنے ہوئے تاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تارے یا دھاگے نوری ہوتے ہیں جن میں سرخ، سنہری، نیلے اور سفید رنگوں کی جھلک ہوتی ہے۔ ہر رنگ کی ایک خاص روحانی علامت ہوتی ہے۔ مثلاً سرخ رنگ محبت، جذبے اور قربانی کی علامت ہے، نیلا رنگ سکون اور وفاداری کا، سنہرا رنگ عزت و شان کا، اور سفید رنگ پاکیزگی اور روحانیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لباس کو لباس الجنات کہا جاتا ہے اور یہ صرف شادی کی رات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ زیورات بھی عجیب نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان میں سونے، چاندی یا ہیرے کی کوئی شے شامل نہیں ہوتی بلکہ آسمانی روشنی کے ذرات، فلک کے تاروں کے ٹکڑے اور زمین کے خفیہ خزانے استعمال ہوتے ہیں۔ ان زیورات کو نورانی زیور کہا جاتا ہے، اور جب یہ دلہن کے وجود سے جڑتے ہیں تو پورا ماحول چمکنے لگتا ہے۔ ان زیورات میں ایک خاص قسم کی آواز بھی ہوتی ہے جو انسان نہیں سن سکتے، لیکن جنات کے لیے وہ ایک مدھم نغمہ بن جاتی ہے جو شادی کی خوشی کا اعلان کرتا ہے۔ جنات کی دلہن کے بالوں کو سنوارنے کا عمل بھی روحانی ہوتا ہے۔ ان کے بالوں میں کسی کنگھی یا برش کی ضرورت نہیں ہوتی
بلکہ صرف مخصوص آسمانی جملے پڑھے جاتے ہیں اور بال خود بخود سنور جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں۔ ان جملوں کو اقوام الجمال یعنی حسن کے کلمات کہا جاتا ہے، جو صرف قبیلے کی بزرگ خواتین جینیوں کو یاد ہوتے ہیں۔ جنات کی دلہن کو سجا کر جب سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے جو کئی میلوں تک دیکھی جا سکتی ہے، مگر صرف جنات کی دنیا میں انسانوں کے لیے وہ روشنی بے رنگ، بے آواز اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ دلہن کے ارد گرد ہوا میں گھومتی روشنی کے ہالے اس کے حسن اور طہارت کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک حیران کن روایت یہ بھی ہے کہ دلہن کو شادی سے پہلے ایک خواب دکھایا جاتا ہے جس میں سے اس کی آنے والی زندگی، ہونے والے بچوں اور شوہر کی روحانی طاقتوں کا نظارہ کروایا جاتا ہے۔ اگر وہ خواب سکون و اطمینان پر مبنی ہو تو اسے نیک شگون سمجھا جاتا ہے اور شادی کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اگر خواب میں کوئی خبیث روح یا شیطانی مخلوق کی مداخلت دکھائی دے تو شادی کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ جنات کی دلہن کے لیے سب سے قیمتی شے نوری پردہ ہوتا ہے جو اس کی پاکیزگی اور عزت کا نشان ہوتا ہے۔ یہ پردہ نظر نہیں آتا مگر ہر روحانی آنکھ اسے محسوس کر سکتی ہے۔ اگر شادی کے وقت یہ پردہ برقرار نہ ہو تو قبیلہ شادی کی منظوری نہیں دیتا۔ یہ تمام تیاریاں جنات کی دنیا میں اتنی سنجیدگی سے کی جاتی ہیں جیسے انسان اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کرتے ہیں، مگر ان کا طریقہ، ان کی روحانیت اور ان کی پراسراریت ہر لحظہ ایک الگ کائنات کا پتہ دیتی ہے۔ ان کی دنیا، ان کے لباس، ان کی دعائیں، سب کچھ کسی اور جہان کی جھلک معلوم ہوتی ہیں۔ جب بات جنات کی شادی میں پیش کیے جانے والے کھانوں کی ہو تو انسانی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ کھانے جنہیں نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی ناک سونگھ سکتی ہے، نہ ہی کوئی عام انسان کی زبان چکھ سکتی ہے۔ ایسے کھانے جن کی خوشبو ہو مگر وہ فضا میں تحلیل ہو جائے، ایسے ذائقے جو صرف لطیف و وجود ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے خوشبو کو صرف سانس چھو سکتی ہے، ویسے ہی ان کھانوں کو صرف روح محسوس کرتی ہے۔ جنات کی شادی میں تیار ہونے والے کھانے دو اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں: آتشی غذا اور نوری غذا۔ آتشی غذا وہ ہے جو جنات کی اصل فطرت سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی وہ کھانے جو شدید گرم، تیز مسالہ دار اور توانائی سے بھرپور۔ ان کھانوں میں انسانی کھانے جیسی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ مخصوص جڑی بوٹیوں، پہاڑوں کے اندر اگنے والی سرخ پتوں، آگ کے اندر پیدا ہونے والے بیجوں، زیر زمین لاوا سے حاصل شدہ مواد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان آتشی کھانوں کی تیاری ایک مخصوص جناتی آگ پر ہوتی ہے جو نہ دھواں دیتی ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے جلنے کے آثار چھوڑتی ہے۔ یہ آگ صرف جنات کو دکھائی دیتی ہے اور ان کے لیے خوشبو و ذائقے کا خزانہ رکھتی ہے۔ ان میں خاص ڈش ہوتی ہے جسے شعلہ دان کہا جاتا ہے، جو کہ سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی، لپکتی ہوئی ہنڈیا ہوتی ہے جس میں روشنی بھری چٹنی، ستاروں کی جھلک والے دانے اور زمین کے مرکز سے نکلنے والی نمکین نمی شامل ہوتی ہے۔ اسے جنات اپنی مقدس دعوتوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نوری غذا زیادہ تر ان نیک جنات کے ہاں تیار ہوتی ہے جو نوری مخلوق کے قریب ہوتے ہیں یا جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں وقت گزارا ہو۔ ان کی شادی میں ہلکی روشنی سے چمکتی ہوئی نان کی مانند چپاتیاں، دودھ جیسے شفاف مشروبات اور مہکدار جھاگ کی صورت میں میٹھے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کھانوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں ذائقہ جسم کو نہیں، روح کو لگتا ہے۔ کچھ بزرگ علماء نے اپنے مکاشفاتی خوابوں میں جنات کے ولیوں کی شادیوں میں ان نوری کھانوں کی مہک کو روحانی خوشبو کہا ہے جو ذکر الہی کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اب آئیے بات کرتے ہیں سب سے حیران کن چیز کی جو جنات کی شادی میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ان کی شادی کا سب سے عجیب اور پراسرار منظر نکاح کی گواہی دینے والی مخلوق ہے۔ جنات کی دنیا میں جب نکاح کا اعلان ہوتا ہے تو صرف قبیلے کے سردار یا خاندان کے افراد موجود نہیں ہوتے، بلکہ ایسی روحانی مخلوقات کو بھی مدعو کیا جاتا ہے جو آسمانی کتب کی حفاظت پر مامور تھیں یا جنہوں نے زمین پر بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے زمانے دیکھے ہوتے ہیں۔ یہ مخلوقات جنات کے عرس یعنی شادی کی تقریب میں فقط ایک پل کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی اتنی شدید نوری ہوتی ہے
کہ عام جنات بھی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی کو شہادت النور کہا جاتا ہے اور اسی لمحے نکاح کے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نورانی حالہ بنتا ہے جو دلہن اور دولہے کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ رشتہ محض زمینی نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ اگر دلہن یا دولہا نے کبھی کسی انسان کے ساتھ جذباتی یا روحانی تعلق قائم کیا ہو تو نکاح سے پہلے تعلق کو توڑنے کے لیے مخصوص رشتہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ انسانی اثرات ختم ہو جائیں اور جناتی ازدواج خالص ہو۔ شادی کے بعد ہونے والی تقریب کو رقص الجن کہا جاتا ہے، جس میں جنات مخصوص دائرے میں آگ کے حالوں کے اندر گھوم کر ناچتے ہیں اور ان کا ہر دائرہ ایک نئی دعا، ایک نئی روشنی اور ایک نئی برکت لے کر آتا ہے۔ اس وقت فضا میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، نہ شور ہوتا ہے نہ خاموشی، بلکہ ایک ایسی لے جو انسان کے کان نہیں سن سکتے، مگر کچھ اہل کشف نے اسے ذکر کی نغمگی کہا ہے۔ یہی سب کچھ جنات کی شادی کو ایک ایسی تقریب بنا دیتا ہے جو نہ صرف عالم جنات کے لیے خاص ہے بلکہ روحانی طور پر بیدار انسانوں کے لیے بھی حیرت، خوف اور تجسس کا ذریعہ ہے۔